بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اعلم أنه بعدما نقل أحد المتخاصمين قولا إن كانت صحته وكونه مطابقا للواقع معلومة للآخر فلا يسع طلب تصحيحه، فإنه مع العلم بذلك لو طلب تصحيحه كان مقابلا أو مجادلا، وإن لم تكن معلومة لا بد له من طلب التصحيح، وإلا لم يكن مناظرا. ولذا أردف قدس سره تعريف النقل بتعريف التصحيح، فقال تصحيح النقل هو بيان صدق نسبة ما أي قول نسب إلى المنقول عنه. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقل کی تعریف کی هو الاتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب المعنى مظہرا انه قول الغير. دوسرے کی بات کو اس انداز میں پیش کرنا کہ معنی کے اعتبار سے اس میں تبدیلی نہ آئے، بشرطے کہ اس بات کا اظہار بھی ہو کہ یہ دوسرے کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ تعریف کی نقل کی. اب تصحیح نقل کی تعریف کرتے ہیں. تصحیح نقل کیا ہے؟ تصحیح نقل ہے بیان و صدق نسبت ما نسبہ الی المنقول عنہ. منقول عنہ کی جانب جس چیز کی نسبت کی گئی، جس قول کی نسبت کی گئی، اس نسبت کے صدق کا بیان، اس نسبت کے صدق کا بیان. منقول عنہ امام حنیفہ کر لو. ان کی جانب جس قول کی نسبت کی گئی اس نسبت کے صدق کا بیان، یعنی اس نسبت کے نفس امر کے مطابق ہونے کا بیان. یہ کیا؟ یہ تصحیح نقل ہے. بات سمجھے؟ تصحیح نقل کیا ہے؟ بیان و صدق نسبت ما نسبہ الی المنقول عنہ. منقول عنہ کی جانب جس چیز کی نسبت کی گئی ہے اس نسبت کے صدق کا بیان. منقول عنہ کی جانب جس چیز کی نسبت کی گئی ہے اس نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا بیان، اس کی واقعیت کا اور نفس امریت کا بیان کیا ہے؟ یہ ہے تصحیح نقل. یہ تعریف ہو. بات سمجھے؟ تصحیح نقل ہے بیان ہے اس چیز کی نسبت کے صدق کا جس کی نسبت کی گئی منقول عنہ کی جانب. یہ متن کا خلاصہ. اب شرح کی اغراض کی جانب آئیں. ذہن میں رکھیے کہ نقل کے بعد تصحیح نقل کی تعریف کیوں؟ آپ سوال کریں تو ثم علم اس سوال کا جواب. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما ساقی کے مقام اور ربط کی تقریر. ربط کی تقریر کیا ہے؟ بات پہ توجہ دیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کے مقابل نے مناظرے میں آپ کا جو خصم ہے اس نے آپ کے سامنے نقل کا دعویٰ کیا، نقل پیش کی. اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا کہ قال ابو حنیفہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. اس نے نقل کی بات کی ہے. جب اس نے نقل کی بات کی ہے، غور کریں، اب آپ کو اس کی نقل کی صحت معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے؟ غور کریں، اگر آپ کو نقل کی صحت کا پتہ نہیں ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس سے طلب کریں. اور اگر صحت کا پتہ ہے تو آپ طلب کر نہیں سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی ایک صورت میں آپ طلب نہیں کر سکتے، تصحیح نقل یہ مطالبہ آپ نہیں کر سکتے، اور ایک صورت میں تصحیح نقل ضروری ہے، یہ مطالبہ لازم ہے. مطلب یہ کہ نقل کے بعد اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس نقل کی نفس امر کے ساتھ اس کی مطابقت کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اب تصحیح نقل یعنی یہ مطالبہ ضروری ہے. تو بتائیے نقل کے بعد تصحیح نقل کا مرتبہ آیا نہ آیا؟ جب نقل کے بعد تصحیح نقل کا مرتبہ آیا، اس نقل کے بعد تصحیح نقل کی تعریف. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. کرم دین ہے، دھیان دینا. بارش تو اب کم ہو گئی ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ متن کے خلاصہ کے بعد شرح کے اغراض آپ سوال کریں کہ نقل کی تعریف کے بعد تصحیح نقل کی تعریف کیوں؟ تو اب ثم علم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ
माज रब्त की तकरीर इसको बनाएं। रब्त की तकरीर किस अंदाज में, गौर करिए। रब्त की तकरीर इस अंदाज में कि आपके मुनाजरा के अंदर जो खस्म है उसने नकल पेश की। उसने कहा क़ाल अबू हनीफ़ा था अन्नियत फिल वुज़ू लैसत बिशर्तिन। तवज्जो रखिए, अब आप दो हाल से खाली नहीं होंगे। या तो आपको इस नकल की नफ्स अमर के साथ मुताबिकत मालूम है या मालूम नहीं है। ज़हन में रखे, मालूम हो तो अब आप उससे तसीह नकल का मुतालबा नहीं कर सकते। अगर मालूम ना हो तो मुतालबा ज़रूरी है। एक सूरत में मुतालबा कर नहीं सकते और दूसरी सूरत में मुतालबा ज़रूरी है। जब मुतालबा ज़रूरी है तो एक सूरत बनी ना कि जब नकल के बाद तसीह नकल का मर्तबा, नकल के बाद तसीह नकल का मर्तबा ये बना, इसलिए नकल के बाद तसीह नकल का मर्तबा आता है। तो अब नकल के बाद इन्होंने तसीह नकल की तारीफ कर दी। बात समझे नहीं? माना करें। फिर जान लो बाद इसके कि नकल करें तो कासिमैन में से कोई एक किसी कौल को अगर उसकी सेहत, अब सेहत के माना के कौन मुताबिकन लिल वाक़िअ। बात पे तवज्जो देना। सेहत का के माना बयान कर रहे हैं कौन मुताबिकन लिल वाक़िअ। सेहत के माना बयान कर रहे हैं, हालांकि माना वाज़ेह थे। असल में मानो जो बयान कर रहे हैं उसमें ये यूं समझिए आने वाले एतराज की तमहीद है। आगे चल के कह रहे हैं कि काजी अदुद्दीन ने तसीह नकल के बजाय कहा सेहतुन नकल, तसीह नकल के बजाय सेहतुन नकल। तो काजी अदुद्दीन के कौल सेहतुन नकल से बेहतर मीर रहमतुल्लाह ताला के कौल है तसीह नकल। उन्होंने सेहत नकल का और मीर रहमतुल्लाह ताला ने सेहत नकल के बजाय तसीह नकल का तसीह नकल बेहतर है। बेहतर कैसे, वहां चल के बात करते हैं। उस बेहतरी पर गोया के तमहीद के तौर पे ये यहाँ पर सेहत के माना बयान किए। सेहत के माना के कौन मुताबिक लिल वाक़िअ, क्या सेहत नकल का मतलब है कि उसका वाक़े के मुताबिक होना, नफ्स अमर के मुवाफिक होना। बात समझे? और होना उसका वाक़े के मुताबिक, यानी इन कानत सेहतुहु मालूमतन लिल आखर, अगर उसकी सेहत दूसरे को पता हो, दूसरे मुनाजिर को मालूम हो कि ये जो बात इसने की है ये वाक़े के मुताबिक है, ये कुतुब के अंदर बात मौजूद है, मालूम हो दूसरे को तो नहीं दुरुस्त उसकी तस्दीक को तलब करना। और करें दो हाल से आप खाली नहीं होंगे, या तो आपको उसकी सेहत का पता है या पता नहीं है। अगर पता है तो अब आप मुतालबा नहीं कर सकते। क्यों? उससे पेश किए उसकी जिम्मेदारी है, कहा नहीं। बात है कि आप अपना वजीफा देखिए। आप यहाँ पर बैठे क्यों हैं? आप इज़ारे सवाब के लिए बैठे हैं, दुरुस्ती जाहिर करने के लिए बैठे हैं। तो जब आपको मालूम है एक बात, तो फिर आप मुतालबा क्यों कर रहे हैं? एक चीज़ आपको मालूम है कि बात इसने जो की है ये फलां किताब के अंदर मौजूद है। जब वाक़े के साथ उसकी मुताबिकत आपको मालूम है, फिर जो आप मुतालबा करते हैं तो ये इज़ारे सवाब के कासिद का उसलूब नहीं है। या आपको अंदाजा है कि भाई ये किताब नहीं पेश करेगा, इसके पास है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है आप मुनाजिर नहीं, आप मुजादिल हैं। या आपको पता है कि किताब पेश कर सकेगा, वैसे आपको उसको परेशान करना चाहते हैं, तो अब आप मुकाबिर हैं। मुनाजिर की ये शान नहीं है कि जब उसको मालूम है तब उससे मुतालबा करेगा, नहीं तो पेश कर। आपका मुनाजिर होना इस चीज़ का तकाजा करता है, जब आपको सेहत का पता है तो अब आप तलब तसीह नहीं कर सकते। समझे? ये इसका जवाब है। तो नहीं दुरुस्त है उसकी तसीह का मुतालबा, क्योंकि इस चीज़ को जानने के बावजूद अगर वो तसीह को तलब करता है होगा मुकाबिर या मुजादिल। समझे बात को? अब क्या है, वो मुकाबिर या मुजादिल बन जाएगा, वो मुनाजिर नहीं रहेगा। अच्छा, अब उसको पता नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि भाई वाक़े के मुताबिक है, वाक़े के मुताबिक नहीं है। ज़हन में रखें, ऐसी सूरत में तलब करना ज़रूरी है, क्योंकि अब अगर तलब न करे तो अब मुनाजिर नहीं रहता। मकसद था नहीं ज़ाहिर सवाब। जब एक बात को उसको पता नहीं है तो अब वो फिर भी नहीं मांग रहा, फिर भी तो काज़ा नहीं कर रहा कि भाई आप मुझे बता दो, मुझे किताब दिखा दो। अब मुतालबा उसका न करना ये इज़ारे सवाब के कासिद की शान नहीं है। बात समझे हो नहीं? तो लिहाजा अगर आप वाकई इज़ारे सवाब चाहते हैं
تو آپ کو معلوم نہیں تو آپ اس کو کہیں گے مجھے وہ کتاب دکھاؤ جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول لکھا ہوا ہے. سمجھے بات کو؟ اور اگر اس کو معلوم نہ ہو ضروری ہے اس کے لیے طلب تصحیح، کیوں؟ ورنہ نہ رہے گا، نہ ہوگا مناظر. یعنی ایک صورت میں طلب تصحیح جائز نہیں، دوسری صورت میں طلب تصحیح ضروری ہے. جب طلب تصحیح ضروری ہے تو مطلب نقل کے بعد تصحیح نقل کا مرتبہ ہے. جب ہے اس لیے نقل کے بعد تصحیح نقل کی تعریف کی، اور اسی لیے مصنف قدس سرہ بعد میں لائے نقل کی تعریف کے تصحیح کی تعریف کو. پس کہا نقل کی تصحیح وہ بیان ہے اس امر کی نسبت کے صدق کا بیان ہے جس کی نسبت کی گئی منقول عنہ کی جانب. تو جو ہے نہیں، اب کہا نا کہ بیان و صدق کے نسبت ما، ہر وہ چیز جس کی نسبت کی گئی، ہر وہ چیز جس کی نسبت کی گئی. توجہ ہے نہیں؟ غور کریں. آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، اس لیے کہ تعریف کس کی؟ تصحیح نقل کی. اس کی تصحیح نقل کیا ہے؟ نقل یہ ہے کہ الاتیان بقول الغیر. نقل کیا ہے؟ الاتیان بقول الغیر. تو جب نقل اتیان بقول الغیر تو تصحیح نقل ہونا چاہیے بیان و صدق نسبت القول. ٹھیک ہے نا؟ نسبت ما نسب الی المنقول عنہ ہے تو ہے نہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ ما جو ہے وہ نقل نہیں ہے، قول نقل ہے. جب نقل ہے قول، الاتیان بقول الغیر، الاتیان بشیء من الغیر نہیں ہے. اگر ہوتا نقل الاتیان بشیء من الغیر، غیر کی طرف سے کوئی بھی چیز لے آنا، یہ نقل ہے. اگر نقل بشیء من الغیر ہوتا تو اب آپ کہتے ہیں کہ نسبت ما، نسبت ای شیء کا. لیکن وہ قول غیر ہے. جب قول غیر ہے تو الاتیان بقول الغیر کے وہ نقل ہے، تو پھر تصحیح نقل نسبت القول ہونا چاہیے، نسبت شیء ما نہیں ہونا چاہیے. یہ سوال تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ ما سے مراد قول ہی ہے، کیونکہ ما ذہن میں رکھے، ما سے قرین مقام کے اعتبار سے ما کی تخصیص یہ علوم میں متعارف ہے. اور قرین مقام ابھی تو نقل کی تعریف گزری، اس میں الاتیان بقول الغیر کہا تو لازمی طور پر پھر ما سے مراد قول ہوگا. اس لیے شاعر نے ما کے تحت کیا کیا؟ اے قولن. بات سمجھے؟ اے قولن اشارہ کر دیا کہ قرین مقام سے اس کی تخصیص ہوگی، اور کوئی بات نہیں. تصحیح نقل ہے وہ بیان کرنا ہے اس امر کی نسبت کا صدق. امر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس قول کی منسوب جو نسبت کیا گیا منقول عنہ کی جانب. ٹھیک ہے، پڑھیں آگے. وقول تصحیح النقل اولا من قول القاضی الارض صحت النقل قاضی عدود صحت النقل لأن الظاهر منه كون النقل صحيحا ولا يطلب ذلك بل يطلب التصحيح وهو إظهار أنما نسب الناقل إلى المنقول أنه منسوب إليه في نفس الأمر فافهم وترك العطف لأن التصحيح من متعلقات النقل. بس تو یہاں ایک فائدہ بتاتے ہیں. اصل میں دیکھیں کہ آداب بحث میں قاضی عدود الدین کا بھی ایک رسالہ ہے. قاضی عدود الدین کا بھی ایک رسالہ ہے آداب بحث میں. یہ آخر میں اس کی 2 شرح بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ملا صادق کی شرح بھی ہے اس پہ عدودیہ پر بھی، اور اسام کی شرح بھی عدودیہ پر. یہ آخر میں یہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ صفحہ نمبر 80 پہ تو یہ مناظرہ رشیدیہ مکمل ہو رہا ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 1 اور 2 آپ کے پاس نسخے اور ہیں. تو اس میں ہے ان کنت ناقلا، اس کے بعد ہے ان یطلب الصحہ. ان یطلب الصحہ تو ہے صحت النقل. وہاں تصحیح نقل نہیں کہا، صحت نقل ہے. بات سمجھے؟ تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ قاضی عدود الدین نے صحت النقل کہا. میر سید صرف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ تو ان کی نسبت متاخر ہیں. انہوں نے اسلوب کیوں تبدیل کیا؟ صحت النقل سے تصحیح نقل کیوں بنایا؟ سوال آپ سمجھے نہیں؟ تو شارح کہہ رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے.
جی یہ اس سے بہتر ہے. جی سمجھے کیسے بہتر ہے؟ اصل بات یہ ہے، آپ غور کریں، صحت نقل کے معنی ہے کون نقل موافقاً للواقع مطابقاً للواقع. جی یہ اوپر معنی بیان ہوئے تھے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا یہ بطور تمہید ہے. جی صحت نقل کے معنی ہے کون نقل مطابقاً للواقع، جی کون نقل مطابقاً للواقع. آپ غور کریے، آپ ہیں مناظر، آپ نے نقل پیش کی ہے. کیسے؟ آپ نے کہا قال ابو حنیفہ تھا النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. جی اب سامنے والا مناظر آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ کو کہتا ہے جی آپ مجھے کتاب میں دکھائیں. جی اب غور کریں، مناظر آپ سے کس چیز کا مطالبہ کرے گا؟ آپ کے فعل کا. جی کس کا مطالبہ کرے گا؟ فعل کا. آپ کے فعل کا. جی کس کا؟ آپ کے فعل کا. تو آپ کا فعل اظہار انما نصب الی المنقول عنہ، یہ اظہار آپ کا فعل ہے یا ظہور آپ کا فعل ہے؟ ظہور آپ کا فعل نہیں. جی آپ اس چیز کو ظاہر کریں گے کہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا، جو میں نے نقل کی بات کی تھی، وہ واقعی کے مطابق ہے. جی جب آپ اس کا اظہار کریں گے تو اب کون نقل مطابق للواقع وہ ظاہر ہو جائے گی. جی آپ سے مطالبہ آپ کے فعل کا ہے اور آپ کا فعل اظہار ہے اس بات کا. جی جی اس اظہار پر جو مترتب ظہور ہے وہ آپ کا فعل نہیں ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو آپ سے مطالبہ پھر صحت کا نہیں ہے، تصحیح کا ہے، ظہور کا نہیں ہے، اظہار کا ہے. جی اس لیے میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. جی وہ زیادہ مناسب ہے قاضی عدد الدین کی گفتگو کی نسبت. جی بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. سوال یہ ہے کہ قاضی عدد الدین کا جو آداب بحث میں رسالہ ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا؟ اس میں تصحیح نقل کے بجائے صحت نقل کہا. تصحیح نقل کے بجائے صحت نقل کہا. تو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو ان سے متاخر ہیں، انہوں نے اسلوب بدلا اور صحت نقل کے بجائے تصحیح نقل کیوں کہا؟ تو اس کے شاعر نے جو جواب دیا، اصل جواب یہ کہ یہ بہتر ہے اس صحت نقل کی نسبت. سمجھے نہیں؟ جی وجہ بہتری کی کیا ہے؟ آپ غور کریں. وجہ بہتری کی یہ ہے کہ آپ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ آپ سے مطالبہ کس بات کا ہوگا؟ جی آپ سے مطالبہ آپ کے فعل کا ہوگا. جی اور آپ کا فعل کیا ہوگا؟ اظہار صحت ہے، صحت نہیں ہے. جی صحت کون نقل مطابق للواقع، جی یعنی اس کا واقع کے مطابق ہونے کا ظہور، یہ صحت ہے. جی آپ سے ظہور کا مطالبہ نہیں، آپ سے اظہار کا مطالبہ ہے. جی بھئی اس بات کو ظاہر کرو. تو جب آپ سے اظہار کا مطالبہ ہے تو آپ کا فعل تصحیح نقل ہے، صحت نقل نہیں ہے. جی صحت آپ کے فعل پر مترتب ہے، لہٰذا آپ سے مطالبہ جس کا ہے وہ صحت کا نہیں، تصحیح کا ہے. اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے قاضی عدد الدین کے لفظ صحت کہنے سے. اتنی بات سمجھے؟ اور مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا تصحیح نقل فرمانا اولا ہے قاضی عدد الدین کے قول صحت النقل سے، کیونکہ اس سے ظاہر ہے نقل کا صحیح ہونا ہے. نقل کا صحیح ہونا کیا؟ واقع کے مطابق ہونا، تو اس کا ظہور. اور اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اس کو ظاہر کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے. سمجھے نا؟ اور اس کا مطالبہ نہیں کیا جاتا بلکہ طلب کی جاتی ہے تصحیح. صحت نہیں، تصحیح. تصحیح کیا ہے؟ اظہار. صحت ہے ظہور. ظہور کا مطالبہ نہیں ہوتا، اظہار کا مطالبہ ہوتا ہے، تو دکھا. بات سمجھے نہیں؟ اب یہ تصحیح کے معنی بتا رہے ہیں نا، اور وہ اظہار ہے اس بات کا کہ وہ امر ہے کہ ناقل نے نسبت کی کا نا تصحیح النقل ما ہوا بیان. تو بیان کے معنی بیان کیے اظہار. صدق کے نسبات ما اشارہ کر دیا کہ نسبت جو ہے مصدر ہے وہ مبنی للفاعل ہے، بمانا نصب الناقل. سمجھے بات کو؟ وہ اظہار ہے اس بات کا کہ وہ امر ہے، یعنی وہ قول جس کی نسبت کی ناقل نے منقول عنہ کی جانب
منسوب ہے اس کی طرف منسوب ہے اس کی طرف۔ نفس امر میں، نفس امر یہ نفس امر میں بھی اس کی جانب منسوب ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. جی فم کو آپ اعتراض کا جواب بنا سکتے ہیں. اعتراض یہ کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ یہ مطالبہ تصحیح کا ہوتا ہے، صحت کا نہیں ہوتا. جی اس کا مطلب تو یہ ہوا نا قاضی عدد الدین کا قول جو ہے وہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مطالبہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے. جی تو جب درست نہیں تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ قول درست ہے، وہ فاسد ہے. جی آپ کہہ رہے یہ اولا ہے، مطلب یہ اولا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. جی جی آپ کی تقریر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ درست نہیں ہے، جی لیکن پھر اب اولا اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی اولا تو تقاضا کرتا ہے اس کے مقابل بھی جو ہے وہ بھی مناسب ہے، لیکن یہ بہتر ہے. جی اس کو اولا نہیں کہنا چاہیے تھا، ثواب کہنا چاہیے تھا. اعتراض سمجھے نہیں؟ جی جی یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب بھی اشارے نے اشارہ کر دیا، کہا کہ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ. یہ جو دیکھو نا، ہم نے جو اعتراض کی ہے یہ بھی اعتبار ظاہر کی ہے، جی کیونکہ صحت ہے مصدر مجرد سے، لازم سے، اور لازم کا متعدی میں استعمال کلام عرب میں موجود ہے. جی صحت بمعنی تصحیح یہ ہو سکتا ہے، جی لازم بمعنی متعدی ہو سکتا ہے، مجرد بمعنی مزید ہو سکتا ہے، پایا جاتا ہے. جی جب پایا جاتا ہے تو ہم نے جو اعتراض کیا ہے وہ اعتبار ظاہر کے کیا ہے، بغیر توجیہ کے کیا ہے. لیکن توجیہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے. جب توجیہ ہو جائے تو اعتراض رفع ہو جائے گا. جی پھر بھی مصنف کی بات میں فوقیت اس لیے ہے کہ اس میں اس تکلف کی ضرورت نہیں پڑے گی، جی اور قاضی عدد الدین کی گفتگو میں اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اس کو اولا کہا ہے. جی یہ بات نہیں کہ وہ فاسد ہے. جی فاسد تب کہیں جب توجیہ نہ ہو سکے. جی اعتراض سمجھے؟ جی. جو آپ سمجھے نہیں؟ جی. تو اب اولا کہنے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی، اور لِأَنَّ الظَّاهِرَ ظاہر کہنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی. جی ففم سے اس کی طرف اشارہ کر. جی بات سمجھے؟ ایک سوال اور اس کا جواب. سوال یہ کہ اس کی جو تعریف کی، نقل کی، اس کے بعد تصحیح نقل کی تعریف کی تو حرف عطف نہیں لائے. جی والمدعی یہاں پر کیا ہے؟ حرف عطف لے کے آئے. جی پہلی اور دوسری تعریف کے بیچ حرف عطف نہیں ہے، جی اور بعد والی جو تعریف ہے اس میں حرف عطف ہے. جی جی تو تصحیح نقل سے پہلے حرف عطف کو حذف کیوں کیا؟ جی کیوں نہیں لے کر آئے؟ جی سوال سمجھے نہیں؟ جی. تو اس کا جواب دیا کہ غور کریں کہ تصحیح نقل کے متعلقات سے ہے. جی تصحیح نقل کیا ہے؟ نقل کے متعلقات سے ہے. اصل میں حرف عطف جو ہے یہ مکمل مغایرت کی دلیل ہوتا ہے. جی جی حرف عطف مکمل مغایرت، مناسبت ہوتی ہے لیکن مغایرت تامہ پائی جاتی ہے. جی تو جب یہ مغایرت تامہ پائی جاتی ہے، حرف عطف کیا ہے؟ اس مغایرت کی دلیل بنتا ہے، اور یہاں مغایرت تامہ نہیں، اس کے متعلقات سے، اس لیے حرف عطف کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے، اور چھوڑ دیا عطف کیونکہ تصحیح نقل کے متعلقات سے. ٹھیک ہے.